جسٹس یحییٰ افریدی 26 تاریخ کو چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے۔ ایک انٹرسٹنگ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ تینوں جج بننے سے پہلے ایک ہی چیمبر کے اندر تینوں ججز جو تھے افریدی، شاہ، من اللہ، اس چیمبر کے اندر کام بھی کرتے رہے۔ پڑھنے میں بھی ان کا سفر قریب ایک دوسرے سے زیادہ دور نہیں رہے، تو معاملات بظاہر یہ لگتا یہ ہے کہ سینئر لیول کے اوپر ان کی ایک اچھی اور بہتر کوارڈینیشن ہوگی۔ شہرت کے اعتبار سے بھی یہ ججز اچھی شہرت کے حامل ہیں، تینوں سینئر موسٹ ججز تینوں اچھی شہرت کے حامل تھے۔ حکومت بہرحال ایک خوف کا شکار تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ کی بجائے وہ کسی اور کو تعینات کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ہمیں پی ایم ایل این کے حلقوں سے یہ تاثر اس وقت سے ملنا شروع ہو گیا تھا جب ابھی 2-3 ماہ رہتے تھے اور نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن کے اوپر سوالات ہونا شروع ہوئے، تو اسی وقت سے یہ تاثر بڑا کلیئر تھا کہ کبھی 68 ایئرز ریٹائرمنٹ ایج کا تذکرہ آتا تھا، کبھی کہتے تھے اچھا 62 ایئرز ریٹائرمنٹ ایج کر دیتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جائے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا تو 68 ایئرز تک ان کی عمر بڑھا کر ان کو ریٹین کر لیا جائے یا پھر 62 سال کر کے جسٹس منصور علی شاہ کو ریٹائر کر دیا جائے۔ بظاہر ایسی کوئی مسائل والی بات ان کے اندر ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ بہت سارے ایسے آئینی معاملات یا فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے معاملات، پولیٹیکل ایشوز سے ریلیٹڈ کیسز، جس کے اندر یہ ان تمام ججز کا رول ماضی کے اندر کافی اچھا اور اپ رائٹ قسم کا رہا ہے۔ اپ رائٹ ججز سے عام طور پر حکومتیں ڈرتی ہیں، لیکن نظام کی بہتری کے لیے اور اس کی مضبوطی کے لیے تگڑا اور مضبوط جج عام طور پر بہتر ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جسٹس بابر ستار کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگایا جا رہا تھا تو پاکستان تحریک انصاف والے ان کے مخالف تھے، لیکن اب شاید وہ ججز میں شامل ہوں گے جن سے ان کو ریلیف ملتا رہا ہوگا۔ کوئی ہیومن رائٹس کا ایشو آئے گا، کسی کے ابڈکشن کا یا کسی کے مسنگ پرسن ہونے کا کیس آئے گا، تو جو ججز وہاں بولتے ہوئے نظر آئیں گے ان میں سے جسٹس بابر ستار بھی ہوں گے۔ تو ان تگڑے ججوں سے کبھی خوف نہیں کھانا چاہیے، بلکہ نظام کی بہتری، مضبوطی اور شفافیت کے اوپر زور دینا چاہیے۔ آج جو پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکا ہیں ان سے پوچھیں گے کہ حکومت کے جو خوف تھے کیا وہ خوف اب ٹل گئے جب اب آئینی بینچز بننے کی باری آئے گی۔ سینئر موسٹ ججز، جو 2 سینئر موسٹ ججز ہیں اس میں منصور علی شاہ اور جسٹس منیب شامل ہیں، تو وہ آئینی بینچز میں بھی بیٹھے ہوں گے، تو کیا اب وہ مسئلہ ان کو درپیش تو نہیں ہوگا؟ کیا یہ ان میں سے بعض ترامیم چیلنج ہوں گی اگر سپریم کورٹ کے سامنے آئیں گی تو کیا عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کا مترادف نہیں سمجھا جائے گا؟ آج ایک ٹویٹ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھی، UN ہیومن رائٹس، وہاں سے ان کے ایک صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان نے یہ جو ترامیم کی ہیں یہ عدلیہ کی آزادی کے اندر مداخلت کے مترادف ہے۔ تو یہ تاثر کیوں سامنے آیا کہ UN ہیومن رائٹس کے ایک شخص نے اس کے اوپر ٹویٹ اپنے آفیشیل ہینڈل سے جاری کی؟ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں بیرسٹر ظفر اللہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے، علی موسیٰ گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی سے، دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بیرسٹر صاحب، پہلے تو جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس منصور، اگر ان دونوں کا میں آپ سے موازنہ پوچھنا چاہوں تو آپ کے لیے کیا کنسرنز تھے کہ جسٹس منصور کو آپ نے نہیں کیا اور جسٹس یحییٰ کو کیا؟ تھینک یو۔ مجھے تو ٹو بی آنیسٹ معلوم نہیں ہے، نہ میں کمیٹی کا حصہ تھا نہ یہ ریزن پبلک ہوئی ہیں۔ میری ذات کی حد تک تو مجھے منصور علی شاہ صاحب پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، اور میں یہ بات بڑے عرصے سے پبلکلی کہہ رہا ہوں۔ وہ پڑھے لکھے، ڈیسنٹ، سننے والے، محتمل مزاج جج تھے، اور جو ہیومن رائٹس کے اور انوائرمنٹ کے کنسرنز ہیں، یہ جوڈیشل اصلاحات ہیں، ان میں وہ بڑا اچھا نام تھا۔ ہم طالب علمی کے زمانے سے ان کو جانتے ہیں، پریکٹس بھی کی ہے اکٹھی، ان کے سامنے پیش بھی ہوتے رہے۔ میرا بظاہر کوئی تعلق نہیں رہا سوائے وکیل کے افریدی صاحب کے ساتھ، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ کم و بیش سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں اوپر جا کر، اور جو سینئرٹی کا پرنسپل چھیڑا گیا ہے اس کی بھی شاید ہسٹوریکل ریزنز بھی ہیں اور بہت ساری ریزنز ہیں، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان معاملات پہ ڈیموکریٹک کنٹرول ہونا ضروری ہے، اور جیسا کہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ہے، پاکستان کے اندر میں نے کئی دفعہ مضامین میں لکھا ہے کہ پاکستان کے اندر ٹرائکائٹمی آف پاور، سپریشن آف پاور عدلیہ نے ختم کر دی ہے۔ وہ پارلیمان کے لا کو اٹھا کے وہ پھینکتے ہیں اور ایگزیکٹو کو اٹھا کے وہ پھینکتے ہیں، اور خود اپنے آپ کی جگہ لگاتے ہیں اور خود اپنے آپ کو نکالتے ہیں، وہ انٹرولیٹ ہیں۔ ٹرائکاٹمی آف پاور میں جب آپ نے آئینی بینچز بنانے کے لیے جوڈیشل کمیشن میں سیاسی لوگوں کو بٹھا دیا تو وہاں ٹرائکاٹمی آف پاور کا نہیں، تو پوری دنیا میں جج تو سیاسی لوگ ہی لگاتے ہیں۔ بینچ بنانے کے لیے کیا سیاسی لوگ بیٹھتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، یہاں بینچ بنانے کے لیے سیاسی لوگ بینچ اس طرح ہے، بنیادی طور پر یہ سبسٹیچیوٹ ہے کانسٹیٹیوشن کورٹ کا، اصل تو کانسٹیٹیوشن کورٹ بننی چاہیے آپ تھی۔ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں، کیا سیاسی لوگ بیٹھ کے تعین کریں گے کہ یہ جج بنائیں، ندیم کو بٹھائیں، ظفر اللہ صاحب کو نہ بٹھائیں، اور پھر یہ میں کیس لے کر جاؤں اور وہ اس کے اوپر میری پسند کا جج بیٹھ کے فیصلہ کریں؟ دنیا میں ہر بات کے بارے میں ہم دونوں رائے رکھ سکتے ہیں، صحیح بھی غلط بھی، وہ تو اختلاف کا ہر ایک کو حاصل ہے نا۔
واٹر ڈاؤن کیوں ہوا؟ میں تو خود پسند کرتا کہ میں جناب بنتا، بلکہ یہ کانسٹیٹیوشن کورٹ بنتی جو ہمارا مطالبہ تھا ہمارے منشور میں بھی، اور عمران خان نے سائن کیا ہوا ہے اس کو چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد میں. لیکن بہرحال وہ مذاکرات میں جب پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی میں پھر کہوں گا اور مولانا فضل الرحمان یہی ہوئی ان کے مطالبے پہ ہم نے اس کو واٹر ڈاؤن کیا ہے. لیکن جب ججوں کی اپائنٹمنٹ پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے ہوتی ہے تو بیچ بھی کیا پرابلم ہے؟ 100% جج کیا 1947 سے لے کر 97 تک ایگزیکٹو نہیں لگاتی تھی؟ 100%. کیا آج بھی امریکہ میں 100% جج پورے کے پورے پارلیمنٹ نہیں لگاتی؟ تو یہ ایک ویو دنیا میں پایا جاتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں صحیح ہے غلط ہے، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں. بینچ بنانے میں سیاسی لوگوں کا رول نامناسب ہے. نامناسب اور بات ہے، کیا ان کی اپائنٹمنٹ مناسب ہے؟ اپوائنٹمنٹ کے لیے جوڈیشل کمیشن بالکل صحیح ہے جو ہم نے بنایا نا، لیکن دنیا میں تو نہیں ہے. بینچ کی تعیناتی کا طریقہ کار ہے، مجھے اس سے شدید تحفظ. بالکل ہو سکتا ہے. علی موسیٰ گیلانی سے پوچھتے ہیں، علی یحییٰ افریدی کی تعیناتی اور منصور علی شاہ صاحب کا تعینات نہ ہونا، اس کے پیچھے کچھ آپ بتا سکتے ہیں کیا فیکٹرز ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے جتنی آپ قیاس رائیاں کر لیں اتنا اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ کہہ لیں کہ فلانے کو نہیں پسند تھا، فلانے کو پسند تھا، فلانی چیز کر دیتا، فلانی چیز نہیں کرے گا. اور ساتھ ہی آپ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ آفریدی صاحب جو ہیں ان کی بھی تعریف کرتے ہیں. یہ سپریم کورٹ کے لیول پر، اس لیول پہ ججز جو ہیں وہ یہاں پر وہ کوئی تھانے دار نہیں ہے جن کا ٹرانسفر پوسٹنگ ہو جائے یا ان کو ڈر ہوتا ہے. وہ سب ایک برابر ہیں. کسی سے کوئی فیور کی امید نہ رکھیں آپ، اور نہ ہم نے رکھی ہے لگاتے وقت بھی، اور نہ اس امینڈمنٹ کو ذہن میں جب اس امینڈمنٹ کو رکھا گیا. لوگوں میں سے 8 پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے لوگوں نے ووٹ کیا یحییٰ افریدی صاحب کے لیے. یہ بات فیکٹرز ہوں گے نا کہ آپ سب لوگوں کا کنسنسس تھا کہ یحییٰ صاحب. میں بات پر آ رہا ہوں. دیکھیں اس کے اوپر ہمارے خدشات تو یہی تھے کہ اس کو پارلیمان کے ساتھ جوائنٹ ہونا چاہیے. آج میں آپ کو یہ بات بتائیے، اس وقت تو یہ بات کو پارلیمان سے جوائنٹ نہیں، جو اس کی پروسیس آف اپوائنٹمنٹس ہیں اور اس کے اندر پارلیمان کے ساتھ، موسیٰ گیلانی کے ساتھ نہیں، شعیب شاہین کے ساتھ نہیں، بیرسٹر ظفر اللہ صاحب کے ساتھ نہیں، پارلیمان کے ساتھ. آج یہ بات آپ لکھ لیں میری، اور یہ 2 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد ہم ہوں یا نہ ہوں، آپ یہ کہیں گے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو تھی، یہ ایک سسٹم تو میچور ہوگا ہی ہوگا نا. آج ہم آپس میں بیٹھ کے آپ اس لیے بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس پورے ملک کے اندر اس وقت صرف ایک پروفیشن ہے جو سب سے برا ہے، وہ ہے سیاست. جو ایم این اے ہے اس کا ایک اتنا... لیکن آپ میرے سوال کا جواب دے رہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یحییٰ افریدی صاحب کو ترجیح دی منصور علی شاہ صاحب کے اوپر، تو کیا فیکٹرز ہیں؟ پارلیمانی کمیٹی نے دی ہوگی. آپ کے 8 ووٹ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ساروں نے یہ ڈیسائیڈ کیا نا، کیوں کیا؟ جنہوں نے دی ہوئے جے یو آئی نے اس کے مخالف ووٹ کیا، انہوں نے منصور علی شاہ کے لیے ووٹ کیا. ان کیمرہ بریفنگ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ تو باہر نہیں آ سکتا ان کیمرہ ہے، تو مجھے ریزنز نہیں پتا کہ کیا ریزنز ہوں گے. اچھا، شعیب صاحب سے پوچھتے ہیں. شعیب صاحب، بظاہر دونوں جج اچھی شہرت کے مالک ہیں. مجھے دونوں کے لیے، میں نے جو کچھ کیسز ان کے ماضی کے رپورٹ ہوتے دیکھے ہیں، مجھے دونوں میں مسائل نظر نہیں آئے. نہ منصور علی شاہ کے اندر نظر آئے، نہ یحییٰ افریدی کے نظر آئے. تو آپ کے خیال میں ٹھیک ہے، بیلنس ڈیسیژن ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس میں؟ نہیں، غلط ڈیسیژن ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ود ریسپیکٹ ٹو جسٹس یحییٰ افریدی، وہ بہت فائن جج ہیں، اور دوسرا وہ انڈیپینڈنٹ جج ہیں، ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے ہمارا. وہ تیسرے نمبر پہ ہیں. فرسٹ نمبر پہ کوئی اعتراض لگائیں سوائے ایک بات کے کہ اس نے 12 جولائی کی ججمنٹ دے دی، فل کورٹ جو 13 رکنی بینچ والی، جس میں 8 رکنی بینچ کا ایک میجارٹی ویو ہے. آپ اس سے ایگریوڈ ہو کے آپ کہتے ہیں چونکہ ہمارے خلاف فیصلہ دیا، ہم نے اس کو سزا دینی ہے. یہ بےایمانی اور بدنیتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے خیال میں وہ 12 جولائی کا فیصلہ جو تھا وہ بنیاد بنا؟ دیٹ از دی اونلی کنسیڈریشن. مجھے بتا دینا اس کے علاوہ کیا ہے. میرے تو خیال میں کوئی ایشو نہیں ہے، دونوں جج بڑے بیلنسڈ ہیں، متوازن ہیں. دیکھیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ود ریسپیکٹ ٹو یحییٰ افریدی اینڈ آل ادر ججز، انٹلیکچولی پچھلے 20 سال سے یا 10 سال سے یا 12 سال سے جب سے میں پریکٹس میں ہوں، میں ان کے لیول کا انٹلیکچولی موسٹ کمپیٹنٹ جج ان کے لیول کا ایک بھی نہیں ہے. یحییٰ افریدی کے معاملے میں بھی یہ کہا جاتا ہے سب اچھے جج ہیں. میں یحییٰ افریدی کی میں نے جو ججمنٹس دیکھی ہیں، مشرف والے معاملے میں پشاور ہائی کورٹ کے اندر تھوڑے جج کھڑے ہو پاتے ہیں، طاقت چاہیے، ہمت چاہیے ہوتی ہے. آپ ریفارمرسٹ کے طور پر دیکھیں، اگر آپ ایک انڈیپینڈنٹ جج کے طور پر دیکھیں، بہترین رائٹر کے طور پر دیکھیں، تو جو ویرائٹی یا جو کمپٹنس لیول منصور علی شاہ صاحب کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے. اچھا، آپ نے نہیں بنانا نا ان کو، کوئی ریزننگ تو دیں گے نا. ناٹ اے سنگل ریزن.
آپ اٹھا کر کے صرف ایک گراؤنڈ پہ کہ جناب 12 جولائی کی چونکہ ہمارے خلاف ججمنٹ دے دی ہے. گراؤنڈ تو وہ بھی نہیں ہے نا, وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ گراؤنڈ میری بات کرنے دیں. دیکھیں پرنسپل لٹیگنٹ کون ہوتا ہے یہاں ہمارے تمام کیسز میں؟ پرنسپل لٹیگنٹ آرٹیکل 199 ہو یا 184 ہو, وہ ہوتی ہے فیڈریشن یا پروونشل گورنمنٹ. تو فیڈریشن یا پروونس جو ہے وہ اپنی مرضی کا بینچ بھی بنائے گا, اپنی مرضی کا چیف جسٹس بھی لگائے گا, اپنی مرضی کے جج بھی بھرتی کرے گا. ایک انٹرسٹنگ پوزیشن یہ ہے کہ جو 3 سینئر موسٹ ججز ہیں اس میں سے تیسرے نمبر والے تو اب چیف جسٹس بن گئے یا افریدی. تو جوڈیشل کمیشن جب بھی بیٹھے گا کانسٹیٹیوشنل بینچز کے تقرر کے لیے تو اس میں یا افریدی صاحب بیٹھے ہوں گے. ادر 2 سینئر موسٹ ججز جو اس میں بیٹھے ہوں گے اس میں ایک ہوں گے منصور علی شاہ اور دوسرے ہوں گے جسٹس منیب. تو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہو سکتا ہے جسٹس منصور ہیڈ کر رہے ہوں, تو آپ کو اتنی پرابلم تو نہیں ہوگی. طریقہ کار کے اندر مجھے ہے میرا خیال ہے پارلیمانی کمیٹی کو بینچ تعین نہیں کرنا چاہیے, سیاسی لوگوں کا رول نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ عدلیہ میں مداخلت ہے لیکن ابھی بھی ہو سکتا ہے منصور علی شاہ اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہوں. ہی از دی سینئر موسٹ ون. whosoever may be, the question is the Chief Justice of Pakistan with respect. ایک چیف جسٹس آف پاکستان کی پہلے تو لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشن ہے جو پچھلے 10 سال سے ایک بندہ یہاں سپریم کورٹ میں اگر بیٹھا ہوا ہے اس کو کانسٹیٹیوشن نے کور دیا ہوا ہے کہ ہی ول بی دی نیکسٹ چیف جسٹس. آپ نے اس سے وہ حق چھینا. اچھا پھر آپ نے 3 بندوں کو لے کر آ گئے. ان 3 بندوں میں آخر ون آف دی ریزن یہ تو بتا دیں کہ کیا وہ وجہ ہے. اچھا جو چیف جسٹس ہے کہاں قدغن ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن بینچ کا پریزائڈنگ آفیسر نہیں ہوگا؟ دونوں بندے ہو سکتے ہیں. فرض کریں یہ تو غلط بات ہے جو یہ کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن طے کرے گا. جوڈیشل کمیشن اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ جو سٹنگ چیف جسٹس ہے ہی از دی بیسٹ پرسن ٹو بی دی پریزائڈنگ آفیسر. وہ 2 کیپ بھی اس کے ہو سکتے ہیں, اس میں پابندی تو کوئی نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن میں جو سیاسی لوگوں کی موجودگی ہے یہ چیلنج ہو سکتی سپریم کورٹ کے اندر, کیونکہ اس میں سیاسی لوگ بیٹھ کے بینچ کی کمپوزیشن کے اوپر فیصلہ کر رہے ہوں. یہ دیکھیں یہ آزاد عدلیہ کے اوپر حملہ ہے. کیا آپ لوگ چیلنج کریں گے؟ بیسک سٹرکچر کے سپریم کورٹ میں جائے گی؟ دیکھیں وکلاء تحریکیں بھی کریں گی. ہم نے ہماری نیشنل ایکشن پلان بن گیا ہے, بطور وکیل ابھی میں بات کر رہا ہوں.